اور دوسرا اثر یہ ہے کہ جو ربا کا کنسیپٹ ہے، ربا میں تو ہمارے جو سنی طبقہ ہے اس میں تو اتنی کنٹروڈکشنز ہیں، اتنی کوئی یہ کہتا ہے کوئی وہ کہتا ہے، کسی کی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی. لیکن جو میں لاسٹ ٹائم میں نے کچھ چند سال پہلے ایک انڈین کوئی ہیں عالم ہیں ان سے سنا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی سب سے بڑا جو ظلم کیا گیا ہے اس میں کوئی ربا کی ٹرانسلیٹ کر دی گئی ہے، ربا کو سود کا لفظ کہہ کے، تو سب سے بڑا دھوکہ امت کے ساتھ یہ ہوا ہے. حالانکہ ربا ہی ہے، اس کی ڈیفینیشن جو ہے نا آپ اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. تو ربا کا جو کنسیپٹ ہے، جو اصل اسلام میں کنسیپٹ ہے، اس کا کچھ تھوڑے بہت ہلکی پھلکی سی جو ہے نا وہ آپ ربا دو قسم کا نا. ایک ربا یہ ہے کہ آپ دو سامان آپس میں بارٹر کرتے ہیں نا، اگر وہ دونوں ایک ہی جنس میں ہے، ایک ہی جنس سے ہیں، جب بارٹر کرتے ہیں اس کو متبادل کرتے ہیں کہ میں گندم دے کے گندم آپ سے خریدتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اگر میں آپ کو 10 کلو گندم دوں اور مقابلے میں آپ سے 11 کلو گندم لے لوں، تو یہ ایک طرح کا ربا ہے، یہ حرام ہے. یہ جو معاملہ کیا جاتا ہے خرید و فروخت، مثلا میں آپ کو سونا دیتا ہوں، سونا لیتا ہوں اس کے مقابلے میں، اگر وہ مقدار میں برابر نہیں ہے تو یہ ربا، یہ حرام ہے. یہ ایک طرح ہے. ایک ربا یہ ہے کہ میں آپ کو قرضہ دے دیتا ہوں، میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا، آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ بھائی میں نے اگلے سال مجھے واپس کرنا ہے، آپ نے 1.5 لاکھ روپیہ، 1,20,000، یہ ربا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ دونوں غیر جائز ہیں، یہ دونوں غیر جائز. اور جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں نا، تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہیں، آپ گھر خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں وغیرہ، اس کے لیے وہ فائنانس کرنا پڑتا ہے، وہ قرضے لینے پڑتے ہیں. تو یہ اس کا طریقہ کار یہ ہے میرے بھائی کہ ہاں، آپ جب وہ گھر خریدتے ہیں نا، تو گھر خریدتے وقت وہ آپ کو جب بتاتے ہیں کہ اس کا انٹرسٹ ریٹ 6% یا 7% ہے، تو وہ اس کا مثلا 20 سال میں آپ کو دے دیں گے. گھر مثلا آپ خریدتے ہیں 2 لاکھ یورو میں، اور 6 سال کے انٹرسٹ 20 سال میں بنتے ہیں، وہ اس کی قیمت بنتی ہے 4 لاکھ. تو آپ یہی نیت کریں کہ میں اس کو 4 لاکھ میں خرید رہا ہوں. بھائی آپ یہی نیت کریں کہ اس کا اصلی قیمت جو ہے 4 لاکھ ہے، اس کا قیمت جو ہے 4 لاکھ ہے، اور میں ہر مہینے اس کا قسط ادا کر رہا ہوں. یہ ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری یہ ہے کہ آپ اس کو خرید لیں اور نیت کریں کہ میں اس کا ربا نہیں دوں گا. ربا نہیں دیتا میں خرید لیتا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ میں ربا نہیں دوں گا. کل میں جب پھنس جاؤں گا، جب وہ بل آئے گا، ربا نہیں دو گے تو گھر تم سے چھینا جائے گا، تو یہ میرے لیے حرج ہوگا، میرے لیے مجبوری ہوگی، ٹھیک ہے نا. اگر میں بے گھر ہو جاؤں گا تو اس وقت مجھے حرج کے طور پہ دینا پڑے گا، اس وقت میرے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے نا. ایک شرعی طریقہ جو آپ اگر کرنا چاہیں تو اس طریقے سے اس کو، اگر حیلہ شرعیہ اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ طریقہ کار موجود ہے آپ کے لیے. وَإِلَّا اگر کوئی اس کے پاس یہ مجبوری نہیں ہے، اس کے پاس کیش موجود ہے، خرید سکتا ہے، یا 4-5 سال انتظار کر کے وہ کیش پیسہ اپنا سیو کر کے کیش خرید سکتا ہے، تو کیش خریدے، وہ بہتر ہے. اب اس میں دیکھیں نا، میری یہ ایک مثال ہے کہ میں نے یہ جو میرا کاروبار ہے یہاں پہ جرمنی میں، تو میں پہلے کرائے پہ تھا، تو آج سے 14 سال پہلے میں نے کچھ پیسے اکٹھے کیے، تو میں نے بینک سے باقی قرضہ لے کے تو بلڈنگ اپنی خرید لی. تو اس کے جو اب کیا ہوا کہ اسی بلڈنگ میں اپنا کاروبار بھی کر رہا ہوں، اس بلڈنگ سے مجھے کرایہ بھی آ رہا ہے، ایک حصے میں کاروبار کر رہا ہوں، ایک حصہ کرایہ پہ دیا ہوا ہے. تو وہ پیسے جمع کر کے میں نے، نارمل تو کانٹریکٹ یہ 35 ایئرس کا ہوتا ہے، لیکن وہ الحمدللہ 10 سال میں نے سارے بینک کے پیسے وغیرہ سارے کلیئر کر دیے. اب یہ ہے کہ اس میں مجھے تو نقصان کی بجائے فائدہ ہوا نا، کہ اگر میں نے، بینک نے مجھ سے جو پیسہ کمایا اس کو ایک سائڈ پر رکھ دیں، لیکن جو میرا فائدہ ہوا ہے کہ 10-11 سال کے بعد وہ بلڈنگ میری ساری ٹوٹلی میری پے ہو چکی ہے. تو اس صورت میں اگر 10 سال کے بعد، کیونکہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، 10 سال کے بعد بینک قرضہ لینے والا اور بینک دوبارہ بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ اور وہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس ابھی آپ کا اتنا پیچھے رہ گیا، اب کیا کرنا ہے، تو اس کو نئی کنڈیشن پہ یا تو اس کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ یہ ریٹ یہ ہوگا اگر آپ نے مزید اگر چلانا ہے تو. ادروائز یہ ہے کہ جس نے قرضہ لیا ہوا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کے کتنے پیسے باقی ہیں، فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں آپ کے 1,40,000 یورو باقی ہیں، جیسے میرے سین میں تھا، تو میں نے وہ ان کو پیمنٹ کر دی ہے، تو یہ گھر میرا ہو گیا. اور اگر میں یہ کام نہ کرتا تو میں آج 14 سال 15 سال کے بعد بھی آج کرائے پہ ہوتا، تو جو میں کرایہ دے رہا تھا وہ کرایہ میری ادھر کس کی شکل میں چلا گیا. تو ایسی صورت میں کیا یہ میرے لیے جائز ہوگا جو جیسے میں نے دیکھیں کیا؟ یہ ربا دینا، دیکھیں ربا لینا تو مسلمان سے، ربا لینا ایک ربا دینا ہوتا ہے، ایک ربا لینا ہوتا ہے. یہ دینے کی بات ہوتی ہے نا. ہاں، ربا لینا جو ہے کافر سے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کافر سے لینا. اور باپ جو ہے بیٹے سے ربا لے سکتا ہے. اگر ایک والد ہے بیٹے کو قرضہ دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں 1 لاکھ دیتا ہوں، تم مجھے 2 لاکھ واپس کر دو، یہ باپ بیٹے سے لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ موارد جائز ہے. لیکن جہاں تک ربا دینے کی بات ہے، اس کی حرمت اتنی، میں نے جو دیکھا اس کی حرمت اتنی واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن میرا ریسرچ اس میں کمپلیٹ نہیں ہے، تو اسی لیے میں کہتا ہوں، عرض یہ ہے کہ احتیاط انسان کرے، بہتر ہے احتیاط. اس کا طریقہ کار کی وہی جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ
خریدتے وقت آپ نے کیا حکمت عملی بنا دینی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے نا. 2 طریقے بتایا، اس کے مزید طریقے بھی ہیں، دو آسان ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا. اس طرح آپ کر لیں، وہ ایک شرعی طریقہ ہے، اس سے آپ جو ہے آپ ربا دینے سے بچ سکتے ہیں. اوکے، ایک لاسٹ کوشچن ہے سر، ایک لاسٹ کوشچن سر. یہ ایسے ہے کہ میں نے کسی کی آج سے کچھ سال پہلے اپنے رشتہ دار کی کسی غریب کی مدد کی تھی. فار ایگزامپل میں نے اس کو 5,000 یورو دیا تھا، تو اس وقت جو یورو تھا اس کی قیمت تھی 140. ٹھیک ہے، تو وہ بندے نے بولا کہ جو جتنے لاکھ بنے تھے اس نے کہا کہ جی میں آپ کو جو تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کر دوں گا، جتنی اماؤنٹ میں نے اس کو دی تھی اتنی واپس کرے گا. ابھی جو ہے وہ یورو کی قیمت ہوگی 300 کے راؤنڈ اباؤٹ. تو اگر ابھی وہ مجھے واپس اس نے کچھ کیا ہے اماؤنٹ اور باقی اگر کرتا ہے، تو میں نے 5,000 یورو اس کو دیا تھا نا، تو مجھے تو اس کے بدلے میں 2.5 بھی نہیں ملے گا. تو یہ جو میرا نقصان ہے، یہ آپ نے جو دینا وہی، آپ نے جو پیسے دیے وہی آپ کو ملے گا نا. اگر آپ دیکھیں، اگر اس نے آپ سے یورو لیے ہیں تو اس پہ واجب ہے کہ یورو آپ کو واپس کرے، چاہے یورو سستا بھی ہو جائے. ٹھیک ہے نا، ایک دفعہ ہو سکتا ہے آپ کے نقصان میں ہو. ٹھیک ہے نا، اگر ایسا ہو گیا کہ یورو کا ویلیو گر گیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کے لیے بہت آسان ہوگا. تو پیسے جو ہیں یہ اوپر بھی جا سکتے ہیں، نیچے بھی جا سکتے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہمیشہ اوپر جاتی ہیں. تو آپ نے جو پیسہ اس کو دیا ہے، آپ نے اس نے کیش کس پیسوں میں لیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کو روپیے دیے ہیں، اس کو پاکستانی روپے میں چینج کروا کے روپیے دیے ہیں. اگر آپ نے اس کو روپیہ دیا ہے تو وہ روپیہ آپ کو واپس کرے گا، اس کا حق بنتا ہے کہ روپیہ واپس کرے گا. اگر آپ نے اس کو یورو دیے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس سے یورو لے لیں، یا آپس میں آپ کے آپس کے وہ جو معاملہ ہے نا اس میں آپ طے کر لیں کہ بھئی آپ حق کیا بنتا ہے. اگر میں نے کسی تیسرے بندے کو قرض دیا، فار ایگزامپل 10,000 یورو قرض دیا، اور میں نے اس کو یہ کہا کہ بھائی میں تمہیں یورو دے رہا ہوں اور میں نے یورو ہی واپس لینے ہیں، گو کہ میں تمہیں جو ادھر سے پیسے بھیج رہا ہوں وہ تمہارے اکاؤنٹ میں پاکستانی روپیز آئیں گے، لیکن جو میں تمہیں قرض دے رہا ہوں وہ جو آج کا یورو کا ریٹ ہے نا وہ تم دیکھ لو، اور جب میں واپس لوں گا تم سے تو 10,000 یورو ہیں، تو 10,000 یورو ہی میں نے واپس لینے ہیں، کہ وہ 3 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں. تو کیا یہ جو کنڈیشن ہے یہ جائز ہوگی؟ بالکل. اگر آپ نے شرط لگا رکھی ہے نا اس وقت کہ میں یورو دے رہا ہوں اور مجھے یورو آپ نے واپس کرنا ہے، بالکل یہی ہوگا کہ اس کو یورو واپس کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. میرا اور